الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرف ہو کر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ معزز و محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء، شہنشاہ بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل ہے ہم پر جس کی انتہا ہم بتا نہیں سکتے۔ اور ابتدا کا اگر شکر ادا کریں گے تو ایک شکر کا شکر قیامت تک ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی ایرے غیرے کو چاہنے والا نہیں بنایا۔ سرکار کی نسل اور نسب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے وہ نواسا، یا وہ کہیں کہ وہ پوترا جس کا نام اسم گرامی سلطان العارفین سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کو چاہنے والا ہمیں بنایا، ان سے محبت کرنے والا ہمیں بنایا، ان کا یوم منانے والا ہمیں بنایا، ان کا عرس منانے والا ہم کو پیدا کر کے بھیج دیا۔ تو اب پہلے قرآن کیا کہتا ہے ان حضرات کے تعلق سے؟ الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، غفلت کے نیند میں جو آپ سو رہے ہیں اس سے جاگ اٹھو، غفلت کے سمندر میں جو گوتے لگا رہے ہو اس سے نکل آؤ۔ خبردار کا کاشن آیت کی شروعات میں لگا کر اللہ کہہ کے ہمیں بیدار کر دیا، ہم کو ہوشیار بنا دیا۔ یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ عنایت نہیں تو اور کیا ہے۔ اعلیٰ ہم پروردگار سے عالم خیال میں عاجز ہو کر ہم اپنے آپ کو بندہ مانتے ہوئے، اسے رب کہتے ہوئے، اعلان رحمانیت کا کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں پوچھے میرے مولا اللہ کا کاشن کیوں لگایا؟ آگاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں دوسرے آیتیں ہیں جیسے کہ الف لام میم ہے، جس طریقے سے علم نشرہ ہے، جس طریقے سے قل ہو اللہ ہے، یہ اللہ خبردار کر کے پھر کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار اپنے اولیاء اللہ، اپنے صوفیان اکرام، اپنے چاہنے والے، اپنا جو علم رکھنے والے وہ علماء اکرام کے وسیلے سے ہمیں بات بتائی۔ اللہ کا کاشن کا بورڈ، خبردار کا کاشن کا بورڈ اس لیے لگایا گیا ہے کہ تم دوسروں کی طرح انہیں نہ سمجھ جائے۔ اردو میں شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی ہے، شین یہ رے شیر، شین یہ رے شیر۔ شیر وہ ہے جو تمہیں کھا جاتا ہے، شیر وہ ہے جو تم اسے پی جاتے ہو۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، دودھ انسان پی جاتا ہے، شیر انسان کو کھا جاتا ہے، لیکن دیکھنے کو ایک ہی ہے۔
اسی طریقے سے اولیاء اللہ دیکھنے کو آپ کے طرح ہے لیکن وہ اللہ کے شیر ہیں۔ اللہ خبردار آگاہ ہو جاؤ۔ اور آگاہ ہونے کے بعد پروردگار نے ایسا فضل کیا، اِنَّا بے شک، شک کو دور کرو، شک ہی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ گستاخ ہو جاتے ہیں، شک میں ایسے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں کہ ایسا غوث اعظم مردوں کو زندہ کرے کہ نہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری اپنے کاسے میں، اپنے ایک کٹورے میں پورے انا ساگر کو لائے کہ نہیں کہ شک کو دور کرو، میرے اولیاء ہیں، تم شک کر کے بے ایمان مت ہو جاؤ۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، اِنَّا شک کو دور کرو، اولیاء اللہ ہی میرے دوست، ولی کا معنی ہے، اولیاء کا معنی ہے دوست، میرے دوست جو ہیں اولیاء اللہ ہی ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، وہی اولیاء ہو سکتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا شارٹ پہ اگر ایک راز کی بات فاش کر دیں گے سید احمد کبیر رفاعی کے صدقے سے ہمیں معلوم ہو جائے ایمان حب رسول کا نام ہے، عشق رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، وہ دنیا میں حیات سے رہتے ہیں، ایسے ہی مت سمجھو آخرت میں بھی حیات سے رہتے ہیں۔ اور لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حیات کے رہنے کے وقت پر صرف ان کا خدا ان کی نہیں سنتا، جب وہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں چل جاتے ہیں ان کو خوشخبری کی بات کیا ہے، ہائی لائٹ کی بات کیا ہے، حیات سے رہنے کے وقت پر ہماری بھی سنتا ہے، ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری بھی سنتا ہے۔ تو ہائی لائٹ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے لہم البشری، ان کو ہائی لائٹ یہ دیتا ہے کہ وہ جو حیات سے رہ کر دعائیں کرتے تھے جیسا ان کا رب سنتا تھا، وہ پردہ ہونے کے بعد بھی جو دعائیں کرتے ہیں ان کا رب سنتا ہے۔ یہی ہائی لائٹ ہے اس آیت میں، لہم البشری فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ ان کا رب ان کے کان بن جاتا ہے، ان کا رب ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کا رب ان کی زبان بن جاتا ہے، ان کا رب ان کے قدم بن جاتا ہے، ان کا رب ان کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ ایسی خوشخبری، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کے دن بھی نفسی نفسی کے عالم میں وہ خوش رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے باتوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تو بدل سکتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے تو بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ جو غوث کو بنا دیتا ہے آخرت میں بھی اسی کو غوث بناتا ہے۔ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، تو یہاں بھی مدد کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اسے غریب النواز بنا دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں جب چشتیہ سلسلے کا غلام جا کے بارگاہ غریب النواز میں کھڑتا ہے تو ان کو کیا خوشخبری دی جاتی ہے؟ وہ یہاں بھی نوازتے ہیں اور وہاں بھی نوازتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا کوئی ملا نہیں کہتا، اور سچ ملا کو پیدا کرنے والا رب بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری باتوں میں تبدیلی نہیں، میں غریب النواز کو غریب النواز بنا کے بھیجا ہے، بندہ نواز کو بندہ نواز بنا کے بھیجا ہے، سلطان عارفین کو سلطان عارفین بنا کے بھیجا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی خوش ہونے والے ہیں، انہی کی کامیابی ہے جو ولی ہو جاتے ہیں۔ جو ولی کیسے ہوئے حضرت؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کی محبت اپنے دل میں بسا لو، تم بھی ولی ہو جاؤ گے۔ انہی کی کامیابی ہے، جو ولیوں سے محبت کرتا ہے اسی کی کامیابی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہی لوگ کامران ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیابی میں پہنچ جاتے ہیں، وہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ان کے لیے کامیابی ہے۔ کون سے لوگ؟ جو سید احمد کبیر رفاعی سے محبت کرتے ہیں، جو ان کا عرس مناتے ہیں، جو اولیاء کو مانتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کس کی ہے؟
کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو ولیوں کا غلام ہو جاتا ہے، جو اولیاء کا دوست بن جاتا ہے، وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ تو آیت کی تفسیر ترجمہ تو میں نے سیدھے سادے انداز میں کر دیا۔ وہ آیت، وہ قرآن جس کے تعلق سے کہتا ہے نبی کے معجزے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ نبیوں کے تعلق سے سنو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اولیاء کے واقعات کو سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کا بھی ذکر ہے، ولی کا بھی ذکر ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ پروردگار دونوں کا ذکر کرنے والے محفل میں ہمیں بٹھائے۔ کچھ لوگ ولی کو چھوڑتے ہیں، نبی کے تعلق سے کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ علی کے تعلق سے کہتے ہیں، نبی کے تعلق سے نہیں کہتے، انہی کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور خوش ہو جاؤ، جھوم اٹھو، ناز کرو اس نسبت پر جس کی نسبت سے ہم کو نوازی بنایا، ہم کو ان کی نسبت سے حسینی بنایا، بندہ نوازی بنایا۔ اور ہمارے بندہ نواز نبی سے بھی محبت کرنے والے، علی سے بھی محبت کرنے والے، ولی سے بھی محبت کرنے والے۔ تو سرکار حضرت سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی وہ شخصیت ہے، اللہ نے انہیں سرکار کی محبت، سلطان العارفین کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ایسی ڈال دی، آج کی پاس پریزنٹ فیوچر میں کوئی بھی پوتا اس کے دادا سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، اور محبت کرنے والا پوتا بھی کیسے پاور والا ہے، اور دادا بھی کیسے اختیار والا مختار ہے۔ سرکار سلطان العارفین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے دادا، اے میرے جد، میں روح کے اعتبار سے ہر دن روز میں فجر کی نماز کے بعد جسم کے اعتبار سے سلام پڑھتا ہوں، روح کے اعتبار سے آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کی دستبوسی کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے روح اور جسم کے اعتبار سے آپ کے قبر انور کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ دادا میں یہ چاہتا ہوں اتنی نوازش ہو جائے مجھ پر کہ جسم سے آپ کی دستبوسی کرنے لگوں، جیسے حضرت کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکلے تو کچھ ہی دیر میں خبر پٹھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آ گیا۔ اور اس وقت پر جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک خبر سے نکلا، اس وقت پر 11,000 اولیاء وہاں موجود تھے، اور اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھا، اور سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کی سوینہ حیات میں یہ پورا واقعہ ہے، اور اس میں کئی کتابوں کا، جیسے کہ غوث اعظم کے بنیاد الطالبین، کئی کتابوں کا حوالہ اس میں ہے۔ آپ اس کتاب کو ہمارے نیٹ میں دیکھیں اور سلطان العارفین کی زندگی اپنے آنکھوں سے پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اسی کتاب میں واقعے کو لکھا ہوا ہے جب اور سنہ ہجری جو تھا، وقت جو تھا، ٹائم جو تھا، جو دن تھا، جو ڈیٹ تھا، جو تاریخ تھی، سب کے سب کتاب میں موجود ہے۔ تو جب ہاتھ نکلا تو کئی
اولیاء بھی دستبوسی کرے، سلطان العارفین بھی دستبوسی کرے۔ ارے وہ ہاتھ جس کے انگلی کو دیکھ کر کیا دیکھا؟ انگلی کا جو حصہ ہوتا نا، اوپر کا حصہ کتنا دکھتا ہے؟ بہت چھوٹا۔ اس انگلی کے نورانیت کو دیکھ کر چمکنے والا چاند اپنے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار کا اشارہ الگ ہے۔ اور بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب 6 مہینے کے تھے، انگلی کو ہٹاتے ہیں تو چاند ہٹ جاتا ہے۔ بچپن کی یہ قوت ہے تو بچپن کی کیا قوت ہے؟ بچپن میں یہ کمال ہے تو بچپن میں کیا کمال ہے؟ اور وہ دست جس کو خدا کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے وہ۔ بظاہر اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، اے صحابہ جس سے میں راضی ہو گیا، جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس میں کوئی وہابی کا لینا دینا ہی نہیں، کسی جواد کا اس میں لینا دینا ہی نہیں۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کو کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بظاہر صحابہ مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، خدا کہتا ہے میرا ہاتھ۔ تو لوگ اگر ہمارا خدا جسم سے پاک ہے، ہمارا خدا ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو بتانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس نے کنکریوں کو پھینکا، پھینکنے میں ہاتھ آیا کہ نہیں؟ کیا پاؤں سے پھینکتے ہیں؟ ہاتھ سے پھینکتے ہیں۔ تو جس نے پھینکا وہ پھینکنا اس کا نہیں تھا۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ، دیکھ رہے ہیں کفار مکہ، جو دیکھا ان سے کہا جاتا ہے، نہیں دیکھنے والے کیا کہیں؟ جو دیکھے ہیں ان سے خدا خطاب فرماتا ہے، کہتا ہے جس نے پھینکا وہ اس نے نہیں پھینکا، اس کے رب نے پھینکا۔ ویسے دیٹ کلاس کام کرنے والا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ سمجھو، وہ نہیں پھینکتا ہے، وہ آنکھوں میں کنکریاں نہیں ڈالتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ جب اس کی محبت کی بات آتی ہے تو اس کا رب پھینکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اٹھائے لیکن سوچا یہ میری امت ہو سکتی ہے، لیکن میں پھینکنا نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے میں پھینک دیا، کیونکہ یہ لوگ ہو نہیں سکتے جو آپ کے گستاخ ہیں، وہ میرے ماننے والے ہو نہیں سکتے۔ جس نے پھینکا اس نے نہیں پھینکا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، جس کی ادا کو اپنی ادا، جس کی شان کو اپنی شان، جس کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا، جتنے بولنے کو اپنا بولنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هُوَ إِنْ هُوَ إِلَّا يُوحَىٰ، وہ خود سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ ایسے ذات پاک۔ اب معلوم یہ ہوا جو ہاتھ میں یہ کمال ہے، خدا کہے کہ اپنا ہاتھ۔ اور اس ہاتھ کے تعلق سے کہوں ایک بات، حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں رکھ لیے کھجور، اور حضرت جابر سے کہا جابر میں ہاتھ بند کر لوں، پورے صحابہ کو بلاؤ، جتنے بھی صحابہ بھوک سے بھلک رہے ہیں وہ آئے، کھجوروں کو اٹھا کے کھائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے جابر کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو حضرت جابر کے قدموں سے زمین ہٹ جاتی ہے. آقا مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں غلام انہیں کیا دے سکتا ہوں. سرکار مجھ سے پوچھے میں غلام ان کو کیا دے سکتا ہوں. لیکن پھر حضرت جابر صحابی تھے، انسانی تقاضا جانتے تھے. کہا میرے پاس یا رسول اللہ 4 یا 5 کھجور، دوسروں کے پاس سے لیا پورے 7 کھجور تھے. اور جمع کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں رکھ لیا اور صحابہ سے اعلان کیا جسنوں کو بھوک ہے سب کے سب اٹھا کے کھائے. تو صحابہ کھاتے رہے. ہزاروں کے صحابہ، ایک صحابہ 100 کھجور کھائے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایسے ہزاروں کھجور کھا چکے، سیراب ہو چکے، ہمارا پیٹ بھر گیا. تو سرکار نے پھر مجھ سے کہا کہ کھجور کو رکھ لو جابر. تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہو کر، بادشاہ ہو کر، شہنشاہ ہو کر، بے مثل نبی ہو کر، حبیب کبریا ہو کر، بے کسوں کے کس ہو کر، بے بسوں کے بس ہو کر، بے سہاروں کے سہارا ہو کر، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یاسین والقرآن الحکیم علم نشرح لک صدرک. اب نعمتوں میں ایسی نعمت کہ کسی کا احسان نہیں جتایا پروردگار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہتا ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے. جس کے تعلق سے پورا قرآن ہے، جس کو بغیر وضو کے آپ ہاتھ لگا نہیں سکتے. تو اس ذات کے تعلق سے کیا کہوں جس کے نام کو بغیر غسل کے آپ ہاتھ لگا نہیں سکتے، بغیر وضو کے ہاتھ لگا نہیں سکتے. اس کے ذات کے تعلق سے میں کیا پتے بتاؤں. اور کہا اس ہاتھ کے تعلق سے حضور آقا ہو کر، بادشاہ ہو کر حضرت جابر سے کھجور مانگا نا. تو کیا بتاتے ہیں وقت آیا تو میں انسانی تقاضا بتاتا ہوں، سیکھ جاؤ. میرے ساتھی، میرے صحابی سے مانگنا شرک نہیں ہے، میری سنت ہے. جو صحابہ کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے وہی اہل سنت والجماعت. جو اولیاء کو اپنا دوست سمجھتا ہے، صحابہ کو اپنا دوست، اولیاء کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے، اس کو اشارہ دیتے ہیں مصطفیٰ. دیکھو میں آقا ہو کر، جابر غلام ہے، ان سے مانگ سکتا ہوں، تم غلام ہو کے مجھ سے کیسے نہیں مانگ سکتے. تو ہم نے عہد کر لیا یا رسول اللہ اگر مانگے تو آپ سے مانگیں گے، آپ کے سوا کوئی ہمیں نہیں دے گا. خدا بھی آپ ہی کے وسیلے سے دیتا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے ہمیں ملا. خدا دیتا ہے ڈائریکٹ، مصطفیٰ کو دیتا ہے. انا خاصیم اللہ یوتی، میں بانٹنے والا، اللہ مجھے دینے والا. اللہ سے لینے کی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو ہے. اور وہ ہاتھ کے تعلق سے آپ سن لیے، سمجھ گئے، تو وہ ہاتھ باہر نکلے سلطان العارفین کے لیے، سید احمد کبیر رفاعی کے لیے نکلے. تو اب سمجھ جاؤ جس کے ہاتھ کو اپنا خدا کا ہاتھ، خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے، وہ میرے سلطان العارفین کے لیے نکلے تو ان کا عرس منانا کیسے بدعت ہے. نکلا سلطان العارفین
10 بوسی کیے، چوما ہاتھ کو، بوسا دیا ہاتھ کو۔ ارے میاں نبی کا گستاخ ہوتا ہے تو نیٹ میں اور قرآن میں اور اس کے تعلق سے ہر انسان اس کے آتے پتے رکھتا ہے۔ فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اس کا ہاتھ دکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اور جسم کو خدا کیوں باقی رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ سے ملا لیا، اس کی تو برکت ہے، ہم اسے برباد نہیں کریں گے۔ جو موسیٰ کے جسم سے لگا اسے ہم تباہ نہیں کریں گے، جو مصطفیٰ کے جسم سے لگ جائے اس کو کیسے ختم کرے گا اللہ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے خون سے سید احمد کبیر رفاعی بنے اسے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ہمارے میں کوئی ولی کا جسم، کسی ولی کا جسم ختم نہیں ہوتا۔ مثال آپ چاہتے ہو قرآن سے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھو اور فرعون کو دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ فرعون کو بھی دیکھ کر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو تم کیسے فرعون ہو؟ اولیاء کے تعلق سے فرعون کو دیکھتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گستاخ نبی قائم رکھ کے کہتا ہے اللہ، بتاتا ہے دیکھو میری شان، میری قدرت دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کرنے والا، ان کو تکلیف دینے والا، تکلیف پہنچانے والا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ حضرت وہ کیمیکل ڈالتے نہیں رہے، کیا ڈالے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر دیا تو ڈالا نہیں تو بھی رہے گا۔ فرق کیا ہے؟ گستاخ نبی کو کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، نبی کے دوستوں کو بغیر کیمیکل کے وہ جلاتا ہے۔ ہر ولی قبر میں موجود حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کے اگر مرید ہو جائے، کمال کس بات کا ہوتا ہے؟ 2 مریدین آپس میں بیٹھے تھے، ایک کو بھوک لگی، ایک نے نماز سے فارغ ہو کر کہا بہت شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ تو ایک مرید سے پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ تو میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے، میری مزاج تو یہ چاہتی ہے کہ اس وقت پر بھنا ہوا گوشت اور روٹی مل جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس بات کو اس مرید نے سن کر کہا روٹی تو میرے پاس ہے لیکن جو آپ چاہتے ہیں بھنا ہوا گوشت وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس مرید نے کہا میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے، میرے ٹھوکروں میں منزل، مجھے ہر بھور کنارہ۔ آسمان کی طرف دیکھا، 2 پرندے اڑتے جا رہے تھے، جیسے سید احمد کبیر رفاعی کا نام پکارا 2 پرندے آسمان ہی سے گرے، ابر ہی سے گرے اور سورج ہی میں فرے ہوئے اور دسترخوان پر پہنچ گئے۔ دونوں مریدین کھاتے ہیں، کہتے ہیں رب کا فضل دیکھو، میرے پیر کا وسیلہ دیکھو۔ سید احمد کبیر رفاعی کے انتقال کے 600 برس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور مریدین کہتے ہیں مرید ہو تو ایسا مرید ہونا چاہیے، پیر کا درجہ ایسا سمجھنا چاہیے اور پیر ہر جگہ عطا کرتا ہے۔ اس جنگل میں، بیابانی میں، جہاں کوئی پرسانہ حال نہیں، اس جگہ میں، اس مقام پر مرید بھونا ہوا گوشت مانگے تو سرکار عطا کرتے ہیں۔ ان کا رب اتنا فضل کرتا ہے تو جنت میں نفسی نفسی کے، دوزخ میں، جہنم میں، آخرت کے دن کیا ہم نفسی نفسی کے عالم میں پھریں گے تو سلطان العارفین دیکھ لیں گے۔ تو یہ یوم، یہ عرس حضرت کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ جہنم میں در بدر نہ پھرنے کے لیے، آخرت کے دن
در بدر نہ ہونے کے لیے اس در کو ہم نے پکڑ لیا، جس در کا نام اسم گرامی ہے سلطان العارفین سید محمد احمد کبیر رفاعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہمیں دیوانہ و عاشق بنائے، ان کا یوم منانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے رفاعیہ کو قیامت میں بھی قائم و دائم رکھے، زندگی میں بھی قائم و دائم رکھے، خبر میں بھی ہم کو بے فکر جینے والا بنائے، بے خوف رہنے والا بنائے۔ یہی ہمارے دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کو دیکھ، ان کی نسبت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔